السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم انشاءاللہ سورہ ہود کی تفسیر انشاءاللہ سنیں گے. سورہ ہود مکی سورت ہے اور اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کی ہے ان قوموں کا ذکر کیا ہے. وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا بھی انکار کری، پیغمبروں کا انکار کری، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیا یہ تاریخ کے صفات میں، یعنی ان قوموں کا ذکر دیکھیے. وہ لوگ کیا کیے؟ اللہ کا انکار کیے، پیغمبروں کا انکار کیے. تو اس وجہ سے وہ لوگ کہاں رہ گئے؟ بس تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کی صفحات میں، وہ بھی غلط مان کر، غلط کی طرح درج ہے، یا تو مٹ گئی وہ قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنی. آج بھی قوموں کے بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود رکھے ہیں عبرت کے نام پر. آج جیسے کہ قوم سمود کا ہو، فرعون ہو، ایسی کئی چیزیں ہیں جو آج ہمارے لیے عبرت کا نشان بن کر ہیں. اور اس سورہ ہود کے لیے ایک مشہور حدیث ہے. اس کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ترمذی کی حدیث ہے. حدیث کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، واقعہ اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا. یعنی یہ ایسی صورتیں ہیں جس کے جو مضامین ہے اس میں آخرت کا اور عذاب الہی کا، یعنی وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں سنائی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی ہمیں بھی ان صورتوں کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنی آخرت کی زندگی پر غور و فکر کرنا ہے. چلیے تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کتاب کے، اس کی جو ترتیب، اس کا جو پختہ ہونا اور اس کے معنی میں کوئی خلل نہیں ہے. اپنی کتاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بول رہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں آنے والا ہے. ایسی کتاب یہ قرآن مجید ہے اور پھر صاف صاف بیان کی گئی ہے. اس قرآن مجید میں جو احکامات، جو شریعت کے جو چیزیں ہیں اور جو قصے ہیں، عقیدہ ہے، ایمانیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں، اخلاق سکھائے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کتاب میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ تفصیلی طور پر بیان کر دیے گئے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں داخل ہو تو کیسے ہو، نکلو تو کیسے نکلو، پڑوسی کے ساتھ کیسے ہونا ہے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، وضو کے اور تیمم کا حکم، باریک سے باریک چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہترین صاف صاف طور پر بتا دیا. پچھلی کتابوں میں اس طرح نہیں تھا. قرآن مجید میں ہر وہ چیز صاف صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی.
یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کو، کیونکہ جیسے کہ مکی صورت ہے تو بول رہے کہ میں تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشیر ہوں، نذیر ہوں، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معافی کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوا رہے ہیں کہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہے، وہ کیا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا۔ یا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگ لو، یعنی جو تم پہلے گناہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھی وقت ہے اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کا، اپنے گناہوں کی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، بخشوانے کا آج موقع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر کیا کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف پھر جاؤ، پلٹو، اور کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد کس کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف، اور وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامان زندگی کہا ہے۔ کیا کرو گے اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، یعنی گناہ پھر اس کے بعد نہیں کرو گے، تو تمہاری زندگی میں تم کو بہترین زندگی سامان دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں آیت میں، متاعن حسنا کہہ رہے ہیں، یمتیوکم متاعن حسنا، تو میں تم کو بہترین سامان زندگی دوں گا۔ دیکھیے سامان دنیا کو جس میں قرآن مجید نے عام طور پر متاع الغرور کہا ہے، یعنی دنیا کی زندگی، دنیا کا سامان کو اللہ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوکے کا سامان، دنیاوی زندگی جو دنیا میں ہم عیش و عشرت جو چیزیں کماتے ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، لیکن یہاں پر متاع الحسنہ کا قرار دیا، یعنی دنیاوی زندگی کے متاع کو اللہ تعالیٰ متاع حسنہ یعنی بہترین سامان بول کر اللہ تعالیٰ بولے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہوگا تو کیا ہوگا، وہ اس کے لیے یہ جو متاع حسنہ کیا ہے، متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان بن جائے گا اگر آخرت کی سے غفلت برتا ہے۔ لیکن جو یہ متاع الغرور جو ہے، اگر بندہ دنیاوی زندگی میں آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دنیا کے چیزوں سے اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو یہی چیز کیا ہوگی اس کے لیے، متاع حسنہ، یعنی یہ چند روزہ زندگی کا سامان اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ یعنی آخرت بھی رہنا اور دنیاوی چیزوں کا بھی استعمال کرنا، یہ بہترین سامان زندگی اللہ تبارک تعالیٰ دے تم بول کر بول رہے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتا، یعنی جو بھی سامان زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں وہ کیا کیے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے اس کو متاع الحسنہ بول رہے۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہو گے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر تم لوگ اعراض کرو گے، منہ پھیر لو گے، معافی نہیں مانگو گے، تو تم کیا کرو گے، قیامت کے دن ایک بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیاوی زندگی کو آخرت میں دنیاوی زندگی میں ہی آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے قیامت کے دن کا ڈراتے ہوئے بول رہے کہ دیکھو تم کو واپس لوٹ کے آنا ہے، ایسی زندگی نہیں ہے جو تم کو وہیں پہ رہنا ہے، پلٹنا ہے، تم کو اپنے رب کی طرف آنا ہے، تو کیا کرو، اس کی اچھی تیاری کر لو۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب خود کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ دیکھو یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جو انسان سینوں کو موڑنے سے مراد کیا ہے، انسان کیا ہے، رات میں
اپنے کپڑے اتارتا ہے یا پھر کپڑے پہن کر سوتا ہے، جو بھی مسئلہ ہو، چاہے تم چھپاؤ اپنے جسم کو، چاہے تم اپنے جسم کو ظاہر کرو، جو بھی کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کو ہر وقت دیکھ رہا، دن میں بھی دیکھ رہا، رات میں بھی دیکھ رہا، ہر اندھیرے میں بھی دیکھ رہا، اجالے میں بھی دیکھ رہا، ہر وقت تم اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے تم ظاہر اور چھپانے کی چیز تو بول رہے، بلکہ میں تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، تمہارے دلوں میں جو بھیدے ہیں، جو چیزیں تم چھپائے ہوئے ہو، جو چیزیں تم پلاننگ کر رہے ہو، تمام چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے۔ آگے دیکھتے ہیں، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بول رہے یعنی وہ کفیل ہے، وہ ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ، زمین میں جتنے جتنے چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سمندری ہو یا زمین پر پھرنے والی ہو، بڑی سے بڑی چیز، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری، ہر زمین پر جاندار پھرنے والی کی روزیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہر ایک کو اس کی نوعی یعنی دنیاوی ضرورتیں، جنسی ضروریتیں، تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کی خوراک کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کتنے جانور ہیں، کتنے دنیا میں ملینز آف اینیملز ہیں، ملینز آف انسیکٹس ہیں، کتنے کتنے چیزاں ہیں جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، کئی ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی، ویسی مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ روزیاں پہنچا رہے ہیں، ویسی مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ پورا 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 رزق کا انتظام کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ دیکھیے ہر دن انسان کتنے کھاتا ہے، مچھلی، ایک ویل مچھلی، ہر ایک دن کی اس کی خوراک 10 ٹن کی ہوتی اس کی خوراک ہوتی ہے، تو ایسی کئی ویل مچھلیاں جس کا اللہ تعالیٰ ہر دن اس کی خوراک کا انتظام کر رہے۔ تو اللہ بول رہے کہ میرے ذمہ ہے روزیوں کو تلاش کرنا، روزیوں کو پہنچانا تم تک میرے ذمہ داری ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تم عبادت کرو، ہاں حلال چیزوں کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اراض نکو کرو، اطاعت کرو، عبادت نیک بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے تم کیا کرے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ، بس روزیاں دینا میری ذمہ داری ہے، میں رزق کا سامان برابر مہیا کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندے کو رزق دیا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ دیکھو تم اس طرح توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے، اگر جس طرح کرنے کا حق ہے ویسا کرتے تو تم کو بھی اس طرح رزق دیا جاتا ہے جیسا پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ دیکھو پرندے اللہ تعالیٰ کی اللہ پر توکل کر کر کیا کرتے ہیں، وہ صبح بھوکے نکل جاتے ہیں اور شام کو پیڑ بھر کر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جس طرح پرندے کو رزق کی تلاش میں گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی جستجو اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ روزیاں دے رہے بول کے بیٹھنا بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کو جستجو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ برابر اس کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ پرندے کو جس طرح دے گا ویسا یقین اگر ہم بھی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسی ہی روزیاں ہم کو عطا کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے وہ انسان کی قرارگاہ، وہ کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، کہاں بیٹھے گا، کیا کرے گا، اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس کی جتنی مخلوقات ہے، انسان کی بات نہیں ہو رہی، تمام پوری اس کی مخلوقات کہاں رہے گی، کہاں کھائے گی، کہاں بیٹھے گی، ایون وہ کہاں دفن ہوں گی، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ خود بول رہے میں تمام چیزوں کو جانتا ہوں۔ یہ سب کچھ کتاب واضح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ تمام باتیں کہاں پر؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ 6 دن میں آسمان
یہ جو 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، 7 آسمان کے اندر کیا ہے، 7 زمینوں کے اندر کیا ہے، دنیا میں کیا کیا چیزیں، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو ہم پلانٹس دیکھتے ہیں، سیارے دیکھتے ہیں، یہ گیلیکسیز دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ زمین پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پر تھا؟ زمین پر تھا۔ اور یہی بات صحیح احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل مخلوقات کی تقدیریں لکھی ہے، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ دیکھو حدیث سے بھی ہم کو معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ پانی پر تھا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیے کہ اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا پہلے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کو کیا کیا؟ آسمانوں کے اوپر لے کر گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگیں گے یہ تو سرح جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بول رہے، کافروں کا عمل بتا رہے کہ بول رہے اگر آپ ان کو بولیں گے کہ موت کے بعد پھر اٹھنا ہے، یہ یقین ان کو نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو اور مر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے جو انسان اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اس کو پھر سے اٹھنا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس وجہ سے بول رہے کافر فوراً کہنے لگیں گے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو کی باتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم پلٹ کر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اس عذاب کو روکے رکھا ہے، سن لو جس دن عذاب آ گیا تو پھر وہ ان سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر وہ لوگ کیا بولتے تھے، مشرکین مکہ اور کافرین کیا کہتے تھے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، وہ تو بولتے تھے کہ یہ کب آئیں گا جو تم عذاب کا بولے نا، آپ سے بولتے تھے نا میں بشیر ہوں، میں نذیر ہوں، میں تم کو ڈرانے والا ہوں، تو بولتے تھے کہ ڈرا رہے نا، کہاں ہے وہ عذاب، لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو تم جس چیز کا وہ کیا ہے، خاص مدت تک عذاب کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے، اور جو تم جب آئیں گا نا تو ایسا آئیں گا، ایسا لپٹ لیں گا، ٹلنے والا بھی نہیں رہیں گا۔ جب تم کو معلوم ہوگا، جو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی آیتوں کا جو مذاق اڑا رہے تھے نا، جب تم کو معلوم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ وارننگ کے ذریعے بات کو بتا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی بات سمجھنے، غور و فکر کرنے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔